الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادکم سرا رواه ابو داؤد۔ بھائیو، یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں موت اور حیات کا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہ پوری کائنات ہے انسانوں کی اور جانوروں کی، اس میں اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کر کے اور سب کی زندگی اور سب کی موت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حضرت اسرائیل یہ روح نکالنے والے فرشتے، حضرت اسرائیل کو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب وہ روح نکلتے ہیں، بغیر حکم کے روح نہیں نکلتے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کو بنانا تھا۔ پہلے تو فرشتے تھے اور روئے زمین پر جن بستے تھے، ہزاروں سال روئے زمین پر جن بستے تھے، انسان نہیں بستے تھے، اور جن جھگڑے بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جنوں کے بعد انسان کو اس زمین پر بسانا چاہا، تو جنوں کو کہا کہ تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جزیروں میں چلے جاؤ، سمندروں میں چلے جاؤ، اور انسانوں کے لیے کھلی ہوئی زمین کو چھوڑ دو۔ چنانچہ انسان بسایا گیا ہے۔ بنا جو پہلا انسان، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین نے جب انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو زمین سے مٹی لینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور زمین کو بتایا گیا کہ تم سے مٹی لے کر کے ایک انسان بنایا جائے گا، اور اس انسان کی نسلیں رہیں گی، اور ان نسلوں میں جو خیر پر رہے گا اس کو جنت ملے گی، اور جو خیر پر نہیں رہے گا اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو زمین نے کہا کہ پھر تو میں مٹی نہیں دوں گی، میری مٹی سے نہیں بننا چاہیے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اگر مجھے اختیار اللہ تعالیٰ دے کہ مٹی سے بنے یا نہ بنے تو پھر میں نہیں چاہوں گی کہ میری مٹی سے انسان کو بنایا جائے، اس لیے کہ میں تو پرسکون ہوں، لیکن میری مٹی سے جو انسان بنایا جائے گا وہ انسان کامیاب ہو گیا تو بہت اچھا، جنت میں رہے گا، مزے میں رہے گا، لیکن اگر وہ ناکام ہو گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو میرا حصہ جہنم میں رہے گا، یہ مجھے پسند نہیں۔ اب سارے فرشتے رکے ہوئے، اب زمین میں انسان کو بنانا ہے تو پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے لیے دیا کہ ہر طرح کی مٹی سے بناؤ، یعنی سفید مٹی بھی ہو اور کالی مٹی بھی ہو اور سخت مٹی بھی ہو اور نرم مٹی بھی ہو اور گرگری مٹی بھی ہو، ہر طرح کی مٹی سے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانا ہے۔ اب زمین نے انکار کر دیا، اب سارے فرشتے رکے ہوئے، اللہ رب العالمین کا حکم ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جوش آیا
کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کا مقصد ہے انسان بنانا، تو پھر چاہے تم راضی رہو چاہے تم راضی نہیں رہو مٹی تم سے لی جائے گی۔ چنانچہ حضرت اسرائیل مٹی لے گئے، اور حضرت اللہ رب العالمین کا حکم تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا دیا گیا، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل سے یہ فرمایا کہ دیکھو دوسرے فرشتے تو پیچھے ہی رہے اور زمین کی مٹی نہیں لی، اور تم نے آدم کے بنانے کے لیے زمین کی مٹی لی، اس لیے اب یہ مٹی تم سے تمہارے پاس امانت رہے۔ اب ساری مٹی امانت ہے تمہارے ہاتھ میں، روح نکالنا تمہارا کام۔ کہ انسان کے اندر روح اللہ رب العالمین نے ڈالا، آدم علیہ السلام میں روح اللہ رب العالمین نے ڈال دی، تو سارے انسان زندہ ہیں، اور آدم علیہ السلام کی نسل چلتی رہی ہے، اولاد در اولاد، اور ہم لوگ ہیں اور ہمارے بعد بھی آگے نسلیں ہیں اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو اسرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب اس امانت کو واپس کرنا تیرا کام۔ اب ان کی ڈیوٹی ہو گئی کہ جتنے لوگ ہیں پورے زمین پر ان سارے لوگوں کی روح انہیں نکالنی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، یعنی آپ نے یاد دیا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ قصہ حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صدائے حق میں اس قصے کو لکھا ہے کہ اے اسرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی تمہیں کسی انسان کی روح نکالنے میں رحم بھی آیا؟ تو حضرت اسرائیل آئے اور کہا کہ یا اللہ مجھے 2 مرتبہ رحم آئے۔ ایک مرتبہ سمندر میں ایک کشتی جا رہی تھی، جہاز جا رہا تھا اور وہ ٹوٹا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس میں ایک بچہ تھا چھوٹا اور ایک عورت تھی، وہی دونوں ایک تختے پہ بچ گئے تھے، اور وہ تختہ سمندر میں تیر رہا تھا۔ اس تیرتے ہوئے تختے کو آپ نے کہا کہ اس میں سے ماں کی روح نکال دو۔ اب میں سوچنے لگا کہ ماں کی روح نکالی جائے گی تو بچے کو کیسا لگے گا، بچے کا کیا بنے گا؟ تو اس وقت میں نے بڑی مشکل سے آپ کے حکم کے مطابق ماں کی روح نکالی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ بچہ اسی تختے پر، وہ ماں اسی تختے پر دھیرے 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 چلی گئی سمندر کے کنارے۔ وہاں پر دھوبی کپڑا دھل رہا تھا، تو اس دھوبی نے دیکھا کہ تختہ آیا ہوا ہے اور ایک عورت مری ہوئی ہے اور ایک زندہ بچہ ہے، تو اس بچے کی پرورش کر لی، یعنی دھوبی نے بچہ بنا لیا ان کو، اس کی پرورش کی، تربیت کی، اور عورت کو اٹھا کر کے قبرستان میں دفنا کیا۔ اب یہ بچہ بڑا ہوا، بڑا ہوا پل رہا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کنارے سے اس کے گھر کے بازو سے راستے سے بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ اس بادشاہ کے قافلے کو بچہ دیکھ رہا تھا، لطف لے رہا تھا۔ جب قافلہ گزر گیا تو پیچھے کچھ لوگ تھے جو رکھے جاتے ہیں قافلے کے پیچھے، کہ گری پڑی چیز یا کوئی آدمی کہیں پھنس گیا تو اس کو وہ لیتے ہیں اور دیکھ ریکھ کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو جب وہ پچھلا دستہ آیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے قافلے کے پیچھے ایک سرما گرا ہوا ہے، سرمے دانی گری ہوئی ہے، تو اس نے اٹھا لیا۔ پھر سوچا کہ یہ سرما ہے، اس کو لگا کر کے دیکھنا چاہیے،
تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ ارے یہ بادشاہ کے قافلے کا سے گرا ہوا سرما ہے، اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دھوکہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ نے یہ سرما گرا دیا ہو کہ کوئی آدمی سرما لگائے گا تو اس کی آنکھ ختم ہو جائے گی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ وہ بادشاہ جب ہارنے لگا اور ملک ہاتھ سے جانے لگا تو اس نے ایک ہیلا کیا کہ ایک زہر کی شیشی میں یہ لکھ دیا کہ یہ مردانگی کی دوا ہے، یہ قوت باہ کی دوا ہے، یہ لکھ کر کے اور خزانے میں رکھ دیا، تجوری میں جا کر کے رکھ دیا، اور حکومت چلی گئی، ہار گیا، ہار کر کے چلا گیا۔ دوسرا جو بادشاہ بنا اس نے محل کی تلاشی لی اور خزانے کو کھول کر کے دیکھا تو دیکھا کہ خزانے میں دوا رکھی ہوئی ہے، دوا پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قوت باہ کی دوا ہے، مردانگی کی دوا ہے۔ تو وہ بادشاہ گندا تھا، شہوت پرست تھا، اس نے اس دوا کو کھا لیا اور جیسے کھایا ویسے مر گیا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ سرما ہے، تجربہ پہلے کر لو کسی کے اوپر، جب تجربہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر لگانا اور استعمال کرنا، کیونکہ بادشاہ کے قافلے کے پیچھے گرا ہوا ہے سرما، بادشاہ ہو سکتا ہے کہ بدماش ہو۔ چنانچہ یہی بچہ نظر آیا جو بادشاہ کے قافلے کو دیکھ رہا تھا کھڑا اور دھوبی کے پاس پرورش پا رہا تھا، بڑا سا ہو گیا تھا۔ اس بچے کو انہوں نے پکڑ لیا، پولیس والے نے، اور پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اور سرما اس کی آنکھ میں لگا دیا۔ جیسے سرما آنکھ میں لگایا تو بچہ بڑا ہوشیار تھا، جیسے آنکھ کھول کے دیکھا تو زمین کے نیچے کے خزانے نظر آنے لگے، مٹیوں کے نیچے خزانے اور بہت ساری چیزیں، وہ اہم اہم چیزیں، سونے چاندی سب نظر آنے لگے۔ اب اس بار بچے نے ہوشیاری کی اور چیخنا چلانا شروع کیا کہ میری آنکھ چلی گئی، میری آنکھ چلی گئی، اب تم نے کیا لگا دیا، کیا لگا دیا۔ اب اس کے اس ڈھونگ سے وہ جو پولیس والے تھے اور پیچھے کا جو دستہ تھا، ان لوگوں نے سوچا کہ اگر معلوم ہو گیا بادشاہ کو کہ ہمارے پچھلے دستے نے ایک آدمی کو سرما لگا دیا ہے، اس کی آنکھ چلی گئی ہے، تو ہماری نوکری چلی جائے گی۔ سرما بھی پھینک دیا، اس بچے کو چھوڑ دیا اور بھاگ لیا۔ ہو گیا یہ سرما آ گیا اس بچے کے ہاتھ میں، جیسے پھینکا اس بچے نے لے لیا، اب سرما رکھے ہوا ہے۔ اب جب اسے دیکھنا ہوتا تھا کہ خزانہ وغیرہ کہاں کہاں دفینہ ہے، کہاں کہاں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں بینک تو تھے نہیں، اور اب تو کچھ بھی نہیں، موبائل میں میسج کرتے ہیں کہ یہ پیسہ تیرے کو چلا گیا، اور دوسرا کرتا ہے کہ چل یہ پیسہ تیرے کو چلا گیا، اور کسی کو گیا یا نہیں گیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پیسہ کہاں پر ہے، نوٹ کہاں پر ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ڈیجیٹل ہم لوگ کرنسی استعمال کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بہت سے بادشاہ تھے اور بڑے بڑے مالدار تھے، وہ لوگ سونے اور چاندی کے سکے رکھا کرتے تھے، تو جب چاندی کا سکہ زیادہ ہو جاتا تھا تو سونے کے سکے سے بدلتے تھے، اور سونے کے سکے زیادہ ہو گئے تو رکھیں گے کہاں؟ ڈاکہ ڈالنے والے آتے ہیں، چور چوری کر کے لے جائے گا، تو اس کے لیے وہ کرتے تھے کہ کبھی تو اپنے گھروں میں ہی گڈھا کھود کر کے اور پورے گھڑے میں بند کر کے اور رکھ دیتے تھے، اس پر کوئی نشان اپنے دماغ میں رکھتے تھے کہ فلاں جگہ پر ہم نے دفینہ رکھ رکھا ہے۔ لیکن دفینہ کو نکالنے کی نوبت نہیں آتی تھی اور اس آدمی کی جان چلی جاتی تھی، اس آدمی کی جان چلی جاتی تھی۔ اب گھر کے دوسرے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دولت کہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے اصحاب کہف کے قصے میں دیکھا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور ایک دیوار گرنے والی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی اور دیواروں کو ٹھیک ٹھاک کر دیا اور دیوار سیدھی ہو گئی۔ تو حضرت خضر نے کیا، حضرت خضر سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ بھوک لگی ہوئی ہے، آپ دیوار سیدھی کرنے کی اجرت لے لیتے، پیسے لے لیتے تو کھانا بھی کھا لیتے، اور بھوکے ہیں، آپ نے پیسے بھی لے لیے۔ تو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یتیم بچوں کی دو دیواریں ہیں، یہ یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے ان کے ماں باپ نے خزانہ رکھ رکھا ہے، یہ بچے چھوٹے ہیں
اور دیوار ٹک گئی ہے، یہ دیوار گر جائے گی تو دوسرے لوگ خزانہ نکال لیں گے اور یتیم بچوں کا خزانہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے الہام کیا گیا کہ اس بچے کا خزانہ، یتیم بچوں کے خزانے کو سیدھا کر دیں، ان کی کی دیوار اس پر سیدھی رکھ دیں تاکہ خزانہ کسی کو نظر نہ آئے۔ کیوں؟ کانا ابوہما صالحا، ان دونوں کے باپ نیک تھے، اور نیک لوگوں کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، برے لوگوں کے مال کی حفاظت اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر اس مال کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جس مال کی زکات صحیح طور سے ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو لڑکا تھا، یہ لڑکا جب بھی کہیں خزانہ تلاشنا ہوتا تھا تو وہ سرما لگا لیتا تھا اور بالکل چلتا ہو جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ یہاں پر سے نکالو، اور وہاں سے نکل لیا، پھر کہیں اور سوچا کہ وہاں خزانہ ہوگا تو وہاں سے جا کر کے نکال لیا۔ اس طرح سے یہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا مالدار ہو گیا۔ جب مالدار ہو جاتا ہے آدمی تو آدمی کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو آدمی کے اندر تکبر آتا ہے، کیونکہ شیطان ساتھ ہو جاتا ہے نا، تو تکبر آتا ہے۔ وہ آدمی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ پیسے آنے کے بعد بھی تکبر اس کے اندر نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ مال ہے، آنی جانی ہے، دولت ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں ایک ہاتھ میں آئی ہے دوسرے ہاتھ میں چلی جائے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ارے مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہیں ملا ہے تو صبر کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ شکر اور صبر انسانوں کو سکھا رکھا ہے۔ شکر اس لیے سکھا رکھا ہے کہ نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر سکھا رکھا ہے کہ نعمتیں بڑھا کر کے دیں گے، اور صبر سکھا رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر پر بھی اللہ نعمت دیتے ہیں اور شکر پر بھی اللہ نعمت دیتے ہیں۔ انسانوں کے، مسلمانوں کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ایک ہاتھ میں شکر اور ایک ہاتھ میں صبر۔ پیسہ ہے تو شکر ادا کیا، اور نہیں ہے تو صبر کیا، تو دونوں میں اللہ رب العالمین عنایت فرماتے ہیں۔ تو اصل لوگ وہ ہیں جو شکر اور صبر کرتے ہیں، مالوں کا حق ادا کرتے ہیں، جان کا حق ادا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بچہ مالدار ہو گیا، بہت بڑا مالدار ہو گیا، اور جیسے مالدار ہو گیا تو آپ کے یہاں بھی بہت سارے مالدار ہو جاتے ہیں، اور ایمان اگر نہیں ہے تو وہ گناہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے جو کے ایمان نہیں ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ مال کو کیسے خرچ کرتے ہیں، وہ زنا میں مال کو خرچ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جوئے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اور سٹے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اور سود میں مال کو خرچ کرتے ہیں، رشوت میں خرچ کرتے ہیں، مال کی ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کے لیے، مال کمانے کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ جن کو ایمان ہے تو وہ ایمان والے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ تو وہ جو بندہ تھا، وہ لڑکا، وہ مال کی اکڑ میں وہ کافر ہو گیا، مال کی اکڑ میں، مال زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اب ان کے پاس سمجھانے کے لیے لوگ آتے تھے کہ بھائی اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، تو کہہ کے اللہ کو مانیں گے تو کیا ملے گا؟ مالدار کو تو صرف پیسہ ہی نظر آتا ہے، اللہ کو مانیں گے تو کیا ملے گا؟ کہ اللہ کو مانو گے تو بڑی دولت ملے گی۔ کہا کہ میں سرما لگا کر کے دولت تلاش لیتا ہوں، اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر لوگ آتے تھے کہ اللہ کو مانو گے تو کیا ملے گا؟ تو کہ جنت ملے گی۔ تو جنت کیا ہوتی ہے؟ ایک باغ ہوگا جس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور کیا ہوگا جنت میں؟ تو کہا کہ بیویاں ہوں گی، بہت ساری بیویاں ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ بہت سارے بچے خدمت کرنے والے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ بہترین بستر ہوگا، اور کیا ہوگا؟ قالینیں بچھی ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ تو گو تکیے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ تو بہترین قسم کی مشروب ہوں گے، اور پھل فروٹ کے جوس ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ تو مچھلی تلی ہوئی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ تو گوشت ہوگا، وغیرہ وغیرہ سب سنایا۔ کہ اچھا جنت اسی کا نام ہے، تو ایسا ہے کہ وہ جو فنا ایریا ہے نا ہمارا، اس فنا ایریا کو ہم نے جنت بنانا شروع کر دیا ہے، اور آرڈر دے دیا کہ یہ لوگ جنت جو بنا کہہ رہے ہیں، جیسی جنت ہوتی ہے ویسی جنت بناؤ۔ ہم دکھاتے ہیں کہ اسی دنیا میں جنت ہے، اور ہم اس دنیا میں جنت میں ہیں۔ چنانچہ
پلان کو گھیرا گیا، بہت بڑے بڑے رقبے کو گھیرا گیا اور اس میں ہریالیاں لگائی گئی اور اس میں پیڑ لگائے گئے اور پودے لگائے گئے اور رنڈیاں رکھی گئی اور لڑکے رکھے گئے اور شراب رکھی گئی اور وغیرہ وغیرہ عیش آرام کی ساری چیزیں وہاں رکھ دی گئی، ساری چیزیں رکھ دی گئی۔ اس کے بعد ایک تاریخ طے ہوئی کہ فلاں تاریخ سے بادشاہ اپنی جنت میں رہیں گے، بادشاہ سلامت فلاں تاریخ سے اپنی جنت میں رہیں گے۔ تو ایک دم سج دھج کر کے جنت کا معائنہ کرنے کے لیے اور جنت میں رہنے کے لیے جا رہا ہے یہ لڑکا، کافی ہو گیا اور یہ جا رہا ہے۔ جیسے وہ اپنے باغ میں یوں قدم رکھا تو ایک قدم آگے ہے اور ایک قدم پیچھے ہے، حضرت اسرائیل کو حکم ہو گیا کہ اس کی روح نکالو۔ اب حضرت اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، اس نے جنت بنا رکھی ہے، کم سے کم ایک نظر اس کو دیکھنے تو دیتے، جنت کو دیکھنے تو دیتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں یعنی ماں کا بیٹا وہ وہی لڑکا تھا، یہی شداد ہے، یہی بعد میں جا کر کے شداد ہو گیا۔ اتنا لوگوں پر تشدد کرتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا اور مزاج اس کا اتنا سخت ہو گیا تھا، گھمنڈ کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے اتنا برا ہو گیا تھا کہ اس کا لقب تھا شداد۔ وہ اسی ماں کا بیٹا تھا جو جس ماں کی روح نکالی گئی تھی تختے پر سے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ شیخ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ غلط نہیں ہوگا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمزور باتیں نہیں بیان فرمایا کرتے۔ تو بتائیے کہ اس روئے زمین پر انسانوں کے لیے اور حیوانوں کے لیے جو اللہ رب العالمین نے بسنے کے لیے بنا دیا ہے، تو حضرت اسرائیل کو بتایا ہے کہ تمہیں روح نکالی ہوئی ہے اور تمہیں اور دو فرشتے ہوتے ہیں۔ ہر انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ آتا ہے۔ کب آتا ہے فرشتہ؟ جب 120 دن کا ہو جاتا ہے انسان تو فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ پوچھتا ہے اللہ رب العالمین سے، یا ربی مخلقتن ام غیر مخلقتن، کہ یہ بچہ پیدا ہوگا یا پیدا نہیں ہوگا، اس میں روح ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی ہے؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے مخلقتن، تو اس بچے میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اور اللہ کا اگر آرڈر ہوتا ہے غیر مخلقتن، تو پھر اس بچے میں روح نہیں ڈالی جاتی ہے، وہ بچہ ثابت ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اپنے ہاتھ میں رکھ رکھا ہے۔ اللہ ہی موت دیتے ہیں اور اللہ ہی حیات دیتے ہیں، کوئی اور نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو غلط سوچ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تھے اور سمجھا رہے تھے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اور اللہ کی قوت کو، تو کہا کہ کون ہے اللہ، تمہارا اللہ کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یحیی و یمیت، کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں۔ احمد نے دو آدمی کو بلایا، ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو ایک کو موت دے دیا ایک کو زندہ چھوڑ دیا، تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ موت دینا اور حیات دینا یہ کون سی چیز ہے۔ تو حضرت نے سمجھا کہ اس کو بہت موٹی سی بات کہنی چاہیے، جس موٹی سی بات سے یہ لاجواب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، پورب سے اگاتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے۔ تو ایسا کر الٹا کر دے ایک دن کہ سورج کو پچھم سے نکال اور پورب میں ڈبا دے۔ فبہت الذی کفر، تو کافر شستر رہ گیا، حیران پریشان رہ گیا اور وہ کوئی جواب دے نہیں سکا، کوئی جواب نہیں دے سکا، حواس باختہ ہو گیا۔ یہ حواس باختہ فارسی کا لفظ ہے اور شستر رہنا یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی 6 جہتیں ہوتی ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، 6 جہتیں ہوتی ہیں۔
تو ایک دم سے اس کے حواس ہر طرف سے نکل گئے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے فکریہ، قوت فکریہ ایک دم سے 6 دروازوں سے نکل گئی اور وہ بالکل سناٹے میں رہ گیا، کوئی جواب نہیں بن سکا۔ تو یہ حیات اور موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اللہ کے یہاں پلاننگ ہے کہ کتنے انسان پیدا ہوں گے اور کتنے انسان پیدا نہیں ہوں گے، کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ یہ میں آپ کو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت سمجھا رہا ہوں۔ کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود قرآن پاک کے بہت سارے احکام پر شک شبہ کرتے ہیں۔ آج ہم ایمان والا کہلانے کے باوجود اسلام کے بہت سارے احکامات کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ ہم غیروں سے کوئی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں غیر صحیح کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں برتھ کنٹرول، پیدائش پر بندش لگا دو، ضبط ولادت۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے ایک نعرہ تھا ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہیں اور ہمارے 2 بچے پیدا ہوں گے، لیکن بعد میں یہ بھی نعرہ بند ہو گیا، 1 is full، ایک ہی کافی ہے، 1 is full، ایک ہی کافی ہے۔ یہ شروع ہو گیا۔ یہ کیوں شروع ہو رہا ہے؟ ہم نے ولادت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، ضبط ولادت کرتے ہیں۔ ہم نے برتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اختیار میں لے لیا ہے، اور لینا ہم چاہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں ارے زوئے زمین پہ جگہ نہیں ہے، اتنے بچے پیدا ہوں گے تو کہاں بسیں گے؟ ارے میں کہتا ہوں کہ میں آندھرا، کرناٹک اور تمل ناڈو کے جو راستے میں گزرتا ہوں ٹرینوں سے تو دیکھتا ہوں اتنی جگہیں خالی ہیں کہ 1000 سال تک پورا ہندوستان نان اسٹاپ اولاد پیدا کرتا رہے تو یہی زمینیں کافی ہو جائیں گی، یہی زمینیں کافی ہو جائیں گی۔ اتنی خالی زمینیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جہاں نہ تو ہریالی ہے، نہ تو کھیتی ہے، اور نہ تو کوئی اور کام، کچھ بھی نہیں ہے۔ 1000 سال تک کے لیے یہی 3 صوبے کافی ہو جائیں گے، جتنا ہم دیکھتے ہیں جھانسی سے لے کر کے اور یہاں تک ہم آتے ہیں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں۔ یہ اللہ کی پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگوں کو پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے غیروں سے سن کر کے اور غیروں سے سمجھ کر کے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ 20,000 ہے تو ہم میاں بیوی ہیں، بچے 2 آ جائیں گے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو بس 20,000 میں ہم بس ہو کر کے کھا سکتے ہیں۔ یہ ہم سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیں گے۔ تم پہلے جب پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے اپلیکیشن لکھے تھے کیا؟ اللہ سے درخواست لکھی تھی کیا کہ میں پیدا ہونے والا ہوں اور میری روزی لکھ دیجئے؟ جب پیدا ہونے والے تھے تو اللہ رب العالمین نے ماں کے جسم سے تمہاری روزی دی، اور ماں کے جسم کے مادے سے تمہاری روزی ملتی رہی، تم پلتے رہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا ماں کے بطن سے، پیٹ سے باہر نکالا تو ماں کے جسم سے تمہاری روزی کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ماں کے جسم سے تم دودھ پی رہے ہو اور روزی اللہ رب العالمین نے جوڑ دی ہے، اور جب تم بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی روزی پیدا فرمائی ہے جیسے دوسروں کے لیے روزی پیدا فرمائی ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اولاد پیدا ہوتی رہی اور روزی گھٹتی رہی، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، جھوٹ ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ اولاد بڑھتی رہتی ہے اور روزی بڑھتی رہتی ہے، اولاد بڑھتی رہتی ہے، روزی بڑھتی رہتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ اولاد کو کی تربیت نہیں کرو، کسی کو چور بنا دو، کسی کو ڈاکو بنا دو، اور کسی کو قاتل بنا دو، اور کسی کو ظالم بنا دو، اور کسی کو کچھ بنا دو، کسی کو کچھ بنا دو۔ ایسا نہیں کہتا اسلام۔ اسلام کہتا ہے تربیت صحیح کرو، تربیت صحیح کرو۔ تربیت کیسے صحیح ہوتی ہے؟
تربیت ایسے نہیں کہ پیدا کر دیا بچہ اور جا کر کے چھوڑ دیا کہ جاؤ فلاں اسکول میں جا کر کے پڑھ لو اور فلاں مدرسے میں جا کر کے پڑھ لو. یہ نہیں ہے تربیت. یہ تربیت نہیں ہے. اگر یہی تربیت ہے تو بچہ آپ کا جا کے عیسائی ہو جائے گا عیسائیوں کے اسکول میں پڑھ کر. بچہ آپ کا مشرک ہو جائے گا مشرک کے اسکول میں پڑھ کر کے. بچہ آپ کا دہریہ ہو جائے گا دہریہ کے اسکول میں جا کے کالج میں جا کر کے پڑھ کر کے. اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی انداز میں کرو. بھائیو یہ بہت اہم موضوع ہے. ہماری نسل میں آج بے دینی آ رہی ہے. ہماری نسل میں بے دینی آ رہی ہے. ہمارے اندر بھی دینداری کم ہے. ہمارے باپ دادا میں دادی نانی میں اوپر دینداری زیادہ تھی کہ صبح اٹھنے کے بعد محلے میں اور گھر میں اپنی اماں کی آواز اور دادی کی آواز اور نانی کی آواز پھپھو کی آواز خالہ کی آواز کبھی دادا کی آواز آ رہی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. آج بتاؤ کون سا گھر ایسا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز چھوٹے بچے سنتے ہیں؟ نہیں سن رہے ہیں. تو ہم خراب ہو گئے. اور اگلی نسل جو آ رہی ہے وہ سوائے گانے بجانے کے کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں رکھتی ہے. آج ہمارے گھر میں بچے ہیں تو ہم شوق سے ان کے ہاتھ میں گانا بجانا دیتے گانا بجانا ہم دے رہے ہیں. ہم تربیت نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں روزی میں ہماری برکت ختم ہو گئی اور جتنی روزی مل رہی ہے اس میں دوسرا اگلا کیوں پیدا ہو جائے گا. اگر اگلے کو تم پیدا نہیں کرنا چاہتے ہو تو نکاح نہ کرو اور زنا بھی نہ کرو اور پاک بازی کی زندگی گزارو. اور اگر اپنے نفس کے لیے تم نکاح کر رہے ہو تو آنے والے کو آنے دو. یہ ہمارے یہاں جو پلاننگ ہو رہی ہے فیملی پلاننگ ہو رہی ہے یہ غلط ہے. فیملی پلاننگ یہ کوئی پلاننگ نہیں. اللہ رب العالمین کی پلاننگ ہے. حیات اور موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ اس لیے اللہ ہے کہ اللہ زندگی دیتے ہیں. اللہ اس لیے اللہ ہے کہ اللہ موت دیتے ہیں. آج بہت افسوس ہوتا ہے مسلم معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں کہ بہت افسوس ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. خود اپنا واقعہ سنا رہا ہوں. ایک ڈاکٹرنی ہے جن کے پاس ہمارے گھر کی عورتیں جاتی ہیں دوا لینے کے لیے. تو اس ڈاکٹرنی نے میری اہلیہ سے میرا نمبر لیا کہ مولانا سے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے. تو انہوں نے دے دیا. تو فون آیا. میں پڑھا رہا تھا میں نے فون نہیں اٹھایا. سبق پڑھانے کے بعد میں نے فون کیا کہ کون ہے آپ. تو بتایا کہ میں فلاں ڈاکٹرنی ہوں اور آپ کی اہلیہ سے میں نے نمبر لیا ہے مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ پوچھنا ہے بتائیے پوچھیے. کہا کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے ان کے پیٹ میں 5 مہینے سے زیادہ کا بچہ ہے اور وہ کہہ رہی ہے مجھے دوا دے دیجیے بچہ گرانے کی دوا دے دیجیے. تو اس لیے دوا. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہے اس لیے کہ لڑکی ہے اس کی شادی کرنی پڑے گی. اس کی شادی کرنی پڑے گی. تو میں نے کہا کہ میں حیدرآباد میں تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر نظام الدین صاحب حیدرآباد میں ان سے میرا تعلق ہے. اتفاق ایسا تھا کہ میں باہر بیٹھا تھا اور ڈاکٹر صاحب اپنے چیمبر میں مریضوں کو دیکھ رہے تھے. تو ایک فیملی آئی اور ڈاکٹر صاحب کے کان میں بات کر رہی تھی. تو میں نے تو نہیں سنا کہ کیا کیا بات ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ کہہ دیا ان کو. پھر وہ گئے پھر کچھ رائے مشورہ کیا پھر ان کے پاس آئے پھر وہ کان میں کچھ کہا. تو ڈاکٹر صاحب نے زور سے کہا ایک جملہ. کہا دیکھ بھائی ایک ہے گولی مارنا سڑک پہ تلوار سے مار دینا سڑک پہ اور ایک ہے زندہ بچے کو پیٹ میں مارنا. میں نہیں دیتا تم کو دوا. بھاگ یہاں سے. میں نہیں دیتا تم کو دوا. ہر دوا خانے میں دوا نہیں ملتی ہے بچوں کو مارنے کی. اب وہ سارے لوگ صرف بٹا گئے اور شرم سے کنارے ہو گئے جا کر کے. کہا کہ ایک ہے
سامنے ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کو گولی مار دیا کسی نے جا کر کے، وہی ہے دوا دینا کہ زندہ بچہ ہے، معصوم بچہ ہے اور اس کو تم گرا رہے ہو۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر جو دوا دیتے ہیں ان کو بھی گناہ برابر کا ہوتا ہے، اسی لیے آپ دوا نہ دیں۔ تو ڈاکٹرنی نے کہا کہ دیکھو مفتی صاحب بتا رہے ہیں دوا نہیں دینے کے لیے، تو میں دوا نہیں دے سکتی۔ تو اس عورت نے کہا کہ لاؤ مجھے تو بات کرنے کی، تو کہا کہ مفتی صاحب تھوڑا ان سے بات کر لیجیے۔ تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ایسا کرنا چاہ رہی ہوں اور یہ مجھے دوا نہیں دے رہی ہے اور آپ سے بات کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی دوا لینا نہیں لینا تمہارا دونوں کا کام ہے، میرا کام تو ہے مسئلہ بتانا، اور یہ مسئلہ قرآن کا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے معنی محتاجی، غریبی، مسکینی، فقیری، اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ جو تم قتل کر رہی ہو اور پیٹ میں بچی ہے اور وہ اس کو جان ہے اور صحت مند ہے، وہ یہ جو تم کر رہی ہو یہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اب وہ عورت بدتمیز تھی، اس نے مجھے بہت برا کہنا شروع کیا، آپ لوگوں نے مسلمانوں کو بہت ذلیل کر کے رکھا ہے اور ترقیات سے روکے ہوئے ہیں مسلمانوں کی ترقیات کو، آپ لوگوں نے پریشان کر رکھا ہے، پورا معاشرہ خراب کر رکھا ہے اور غلط مسئلے بتاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا غلط بتایا؟ یہ تو قرآن کی بات میں نے بتائی، اگر تم اللہ کا کلام مانتے ہو تو اللہ کے کلام کو تو مانو، نہیں آپ مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بدتمیز ہے، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ میں نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو اللہ کو مانتی ہے، رسول اللہ کو مانتی ہے یا کسی اور کو مانتی ہے، تو اپنے زہر کھا کر کے مر جا، تو بچی کو کیوں مار رہی ہے؟ تم کو کیا اختیار ہے کہ اس کو بچی کو تم مارے گی؟ تو زہر کھا کر کے مر جا، اپنے لیے کیوں نہیں زہر کی دوا تو لے رہی ہے؟ اور جب تم کو بچہ گرانا ہے تو اس میں تم مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ جا کر کے خود بھی مر جا اور اپنے خاندان کو بھی لے کر کے مر جا۔ اب میں نے الٹی سیدھے اتنا زیادہ کہہ دیا کہ اس کے بعد اس نے خون ڈھک دیا۔ اس کے بعد میں نے اس ڈاکٹرنی کو میسج کیا کہ آپ ان کو کہیں کہ بچہ ثابت نہ کرائے، اگر بچی ہے تو پیدا ہونے کے بعد میں لے لوں گا۔ ان کو آپ کہیں کہ بچی کو پیدا ہونے دے، 3 مہینہ وہ برداشت کرے، 3 مہینے کا خرچہ لینا چاہے تو خرچہ لے لے، اور وہ بچی کو میں لے لوں گا۔ کوئی جواب نہیں آیا، کیونکہ میں نے بہت ڈانٹ رکھا تھا، کوئی جواب نہیں آیا میرے پاس۔ بھائیو ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے، اللہ کے خلاف ہم کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ خلاف کر رہے ہیں۔ زندہ بچہ ہے، زندہ بچی ہے، اس کو زہر دے کے مار رہے ہیں۔ اگر تمہیں زہر دینا ہے تو تمہیں پہلے جمع نہیں کرنا چاہیے تھا، وضو نہیں کرنی چاہیے تھا، میاں بیوی کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اگر انڈا ہو، حرم شریف میں انڈا رکھا ہوا ہو، تو کیا حرم شریف میں رکھے ہوئے انڈے کو توڑ سکتا ہے کوئی؟ آپ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے نا، حج کے دنوں میں احرام باندھے ہوا ہے آدمی، تو حرم شریف میں رکھے ہوئے انڈے کو، کبوتر کے انڈے کو یا مرغی کے انڈے کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑے گا۔ چڑیا کے انڈے کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑے گا۔ جس طرح سے چڑیا کو نہیں مار سکتا ہے حرم شریف میں، ویسے حرم شریف میں انڈے کو بھی کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ انڈے میں کیا ہے؟ انڈے میں یہی نہ ہے کہ مذکر اور مؤنث، میل فیمیل دونوں مل کر کے انڈا بنا ہے، دونوں کے مادے سے مل کر کے انڈا بنا ہے، یہی تو ہے۔ تو جو پیٹ میں انڈا بنا ہے اور مادے سے جو انسان بننے جا رہا ہے، اس کو کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ یہ بہت بری بات ہے۔ دیکھیے، ایک ہے 120 دن سے پہلے والی حالت، یہ حالت جو ہوتی ہے یہ انڈے والی حالت ہوتی ہے، اور 1 سے 120 دن کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ زندہ بچے والی حالت ہوتی ہے۔ تو لوگ تو شوق سے فیملی پلاننگ کر رہے ہیں، ہم دو اور ہمارے دو اور 1 is full، ایک ہی کافی ہے۔ یہ معاشرے کے بڑے مجرم ہیں، بڑے مجرم ہیں۔ غور کرو، اگر ہم اور تم
پیٹ میں تھے ہم اور تم کو ہمارے ماں باپ زہر دے کر کے مار دیتے تو آج ہم مسجد میں بیٹھے رہتے، تقریر کرتے رہتے، تقریریں سنتے رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے، سجدہ کرتے رہتے، تراویح پڑھتے رہتے، تسبیح پڑھتے رہتے۔ تو جب ہمارے ماں باپ نے احسان ہمارے اوپر کیا ہے تو ہم اگلی نسل کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقتلوا اولادکم سرا، اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی نسل کو چھپ کر کے نہ مار ڈالو، چھپ کر کے نہ مار ڈالو۔ چھپ کے مار ڈالنے کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر سے جا کر کے معلوم کیجیے، میں تو معلوم کرتا ہوں ڈاکٹروں سے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کبھی تو گولی کھلائی جاتی ہے، زہر کی گولی کھلائی جاتی ہے کہ بچہ ساکت ہو جائے، گر جائے، اور کبھی انجیکشن دیا جاتا ہے کہ بچہ ساکت ہو جائے، گر جائے، اور کبھی کبھی بعض ظالم مائیں، بعض ظالم باپ ایسا کرتے ہیں کہ گولی اگر کھائیں گے تو ماں کے جسم کو نقصان بھی پہنچے گا، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا وہ ماں کے جسم کو بھی ہوگا، انجیکشن سے بھی ماں کے جسم کو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، کیونکہ وہ زہر ہے، بچے کو مارنے کے لیے زہر ہے، تو صرف بچہ ہی پہ زہر کا اثر نہیں ہوگا، زہر کا اثر پورے بچے دانی میں ہوگا اور پورے جسم میں ہوگا۔ اس لیے کچھ عورتیں اور کچھ مرد ایسے ظالم ہیں کہ وہ قینچی داخل کر کے بچے کو قطر قطر کر کے اور نکال کے کھینچ کے نکال دیتے، زندہ بچے کو قطر قطر کر کے نکال دیتے۔ آپ جا کر جھوٹ اگر میں بول رہا ہوں آپ ڈاکٹروں سے جا کے معلوم کیجیے، ہسپتالوں میں جا کر کے معلوم کیجیے، جا کر کے معلوم کیجیے ہسپتالوں میں۔ میں دارالعلوم حیدرآباد میں 9 سال پڑھایا ہوں۔ جب میں وہاں پڑھانے کے لیے گیا تو معلوم ہوا کہ 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے میاں بیوی رہے ہوں گے، اسکوٹر سے آئے تھے اور روئی میں کاٹن میں بچے کو لپیٹ کر کے اور دارالعلوم حیدرآباد کے پاس یوں پھینک دیا اور وہ چلے گئے۔ اب جب پھینک دیا تو بچی تھی اور وہ چیں چیں پے پے کر رہی تھی، رو رہی تھی، اور کتا آ گیا وہاں پر۔ اب وہ کتا پکڑ کے کاٹ کے کھا لے گا۔ اتنے میں جو مدرسے میں کام کرنے والی باورچی تھی، عورت تھی، صفائی وفائی والی یا کام پکانے والی عورت تھی، وہ کہی ارے ارے بچی ہے، اٹھا کر کے لے کے آئی۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن گئی کہ یہاں پر ایک بچی پڑی ہوئی تھی اور میں اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں، میرے پاس اولاد نہیں ہے یا اولاد رہی بھی ہوگی، میں پرورش کرنا چاہتی ہوں اس کی۔ تو کاغذ وغیرہ بنا کر کے اس نے گھر میں اس کی پرورش کی۔ 8 سال کے بعد جب میری والدہ حیدرآباد پہنچی تو میں نے اماں کو کہا کہ میں اس بچی کو آپ کو لا کے دکھاتا ہوں۔ تو میں نے ان کو جا کر کے کہا کہ جو آپ کے پاس بچی پل رہی ہے، سمرین اس کا نام رکھا تھا انہوں نے، تو سمرین کو لے کر کے آئیے میری اماں کے پاس۔ 7-8 سال کی 10 سال کی ہو گئی تھی، لے کے آئیے میری اماں کے پاس۔ اتنی خوبصورت گھنگریالے بال۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے امی کو کہہ دیجیے گا کہ اس کے سامنے یہ نہیں بولیں گی کہ میں اس کی امی نہیں ہوں، اس کو یہی معلوم ہے کہ میں امی ہوں، اس کو احساس ہو جائے گا کہ یہ ماں باپ کے بغیر ہیں، ان کے ماں باپ کوئی اور تھے اور پھینک دیا تھا، تو کہیے گا نہیں بولنے کے لیے۔ تو میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ آپ کچھ نہیں بولیے گا اس بچی کے بارے میں، اس کے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں بولیے گا۔ وہ آئی تھی۔ یہ ہو رہا ہے حیدرآباد میں، یہ میں دیکھا ہوا سنا رہا ہوں آپ کو۔ حیدرآباد میں ایک مرتبہ میں سڑک پہ کھڑا تھا، مدرسے کے سامنے سڑک پہ کھڑا تھا، تو ایک آدمی آیا اتنا بڑا بچہ لے کر کے، تقریباً 6-7 سال کا بچہ تھا۔ کہا مول صاحب یہ جو ہاسٹل ہے آپ کا، اس ہاسٹل میں بچے کو رکھیں گے؟ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ تو گھر میں کھلانا پلانا بہت مشکل ہو رہا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی لے لے۔ ہسپتال میں اس زمانے میں 6,000 روپے میں بیٹا بیٹی جس کو بھی لینا ہے لے لیتے تھے حیدرآباد کے ہسپتال سے۔ نرسوں سے وہ رابطہ کیے ہوئے رہتے تھے
فون نمبر لیے ہوئے رہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنا بچہ دینا چاہے اور بچی دینا چاہے تو بھیج دو، دے دو، تو نرسیں 6,000 روپیہ لیتی تھی اس زمانے میں اور بچیاں دے دیتی تھی۔ عام طور سے بچیوں کی پرورش کرنا نہیں چاہتے تھے لوگ۔ دیکھو، ایک ہے غیر جن کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، غیر ہے جن کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، اور ایک ہے مومن مسلمان جن کا عقیدہ ہے کہ حیات اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین روزی دیتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم حرکت کریں، اپنے ہاتھوں کو حرکت کریں، کام کریں، خود کچھ بھی کام کریں۔ ہم جب کچھ بھی کام کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں روزی عنایت فرمائیں گے۔ ہم مکلف ہیں، کسی دکان میں جا کے کام کریں، کسی مزدور کے ساتھ جا کر کے کام کریں، پڑھانے کا کام لوگ کرتے ہیں اور لکھنے لکھانے کا کام کرتے ہیں، کوئی کمپنی میں فیکٹری میں لوگ کام، بہت طرح کا کام ہے، تو آدمی حرکت کرے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ حرکت میں اللہ برکت دیتے اور کسی کو اللہ بھوکا نہیں رکھتے۔ آج جو ہم لوگوں کی پلاننگ ہے، فیملی پلاننگ، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی پلاننگ ہے۔ آج کی فیملی پلاننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی پلاننگ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم سرا، اپنی اولاد کو چھپے چھپے قتل مت کر دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فقہائے کرام نے جو لکھ رکھا ہے، میں نے ایک جگہ سے فتوے کی کتاب سے شامی سے ایک عبارت میں نے لکھ رکھی ہے، اس عبارت کے سمجھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کے لیے بچے کا پیدا ہونا اس کی موت کا سبب ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کسی ایسے اس میں ہوتی ہے، مجبوری میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر اس کے پیٹ سے بچے کو نہ نکال دیا جائے تو اس کی جان چلی جائے گی۔ ایسی صورت میں ثابت کرانا جائز ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہو جائے کہ دودھ پلانے کا یہ دودھ بند ہو گیا، حمل ٹھہرا اور دودھ بند ہو گیا، ایسا خطرہ ہے، اور دودھ کا پیسہ نہیں ہے اپنے پاس میں، کوئی انتظام نہیں ہے۔ جو بچہ پیدا ہو گیا ہے اور جس کو دودھ پلا رہی ہے ماں، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، غربت کی وجہ سے بھی کہ کوئی پاؤڈر بھی نہیں پلا سکتے ہیں اور دودھ بھی خرید کے نہیں پلا سکتے ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، اور بچہ ابھی جان اس میں آئی نہیں ہے، بچے میں جان ابھی آئی نہیں ہے، تو فقہائے کرام نے ساکت کرنے کی اجازت دی ہے۔ کیا ہم لوگوں کا گھر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے یہاں سیریلک کا پیسہ نہیں ہوگا، ہمارے یہاں دودھ کا پیسہ نہیں ہوگا، ڈبے کے دودھ سے نہیں پرورش ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے جو بات فقہائے کرام نے لکھی ہے۔ یہ مجبوری ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے میں ایسی مجبوری ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے لیے شدید ترین پریشانی ہے، کینسر ہے بچے کو یا کوئی اور بات ہے، اور وہ پیدا ہونے کے بعد بھی بہت بڑی پریشانی میں ہو جائے گا، ابھی جان آئی نہیں ہے، جان سے پہلے ہی مادے میں کینسر ہے، جان آنے کے بعد میں نہیں کہہ رہا ہوں، جان آنے سے پہلے مادے میں کینسر معلوم ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اس مادے کو نکال دیں گے، کیونکہ اس کی حیثیت انڈے کی ہے، اس کی حیثیت ابھی بچے کی نہیں ہوئی ہے، انڈے کی ہے۔ فقہائے کرام نے دیکھیے شامی میں لکھا ہوا ہے لو ارادت الالقاء قبل مضی زمن ينفخ فيه الروح، اگر عورت چاہے بچے کو گرانا اس زمانے کے گزرنے سے پہلے جس زمانے میں روح پھونکی جاتی ہے، وہ کتنا بتایا میں نے 120 دن سے پہلے، هل يباح لها ذلك عملا، کیا جائز ہے عورت کے لیے ایسا کرنا یا نہیں ہے؟ اختلفوا فی، فقہائے کرام کے دو اقوال ہیں۔ کان الفقیہ علی ابن موسیٰ یقول، علی ابن موسیٰ ایک بڑے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں انہو یکرہ، جان آنے سے پہلے بھی ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، حرام کا دوسرا جو نام ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، ایک حرام شرعی ہے اور ایک حرام کے قریب پہنچا ہوا۔ فَإِنَّ الْمَاءَ بَعْدَ مَا وَقَعَ فِي الرَّحْمِ مَآلُهُ الْحَيَاةُ،
اس لیے کہ پانی جب رحم میں ہے تو اس کا نتیجہ زندگی ہے. جب انڈا بن گیا ہے تو اب وہ بچہ بھی تو بنے گا، نتیجتاً بچہ بنے گا وہ. فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ، تو اس کے لیے دنیا کا حکم ہوگا، اس کے لیے زندگی کا حکم ہوگا. تو انڈے کو مارنا جان آنے سے پہلے یہ بھی بچے کے مارنے کی طرح ہے. کہتے ہیں کما فی بیضۃ صید الحرم، جیسے کہ حرم شریف کے شکار کے انڈے کے سلسلے میں، کہ شکار ہے، کبوتر ہے، کبوتر کا انڈا ہے، کبوتر کے انڈے کو ہم توڑ نہیں سکتے ہیں. تو اسی طرح سے جو انسان کے پیٹ میں جو پانی پہنچ گیا ہے اور ماں اور باپ کے پانی مل کر کے جو انڈا تیار ہو گیا ہے، اب ہم اس خلطہ کو اور اس ملے ہوئے مضغہ کو ہم نہیں گرا سکتے، بلا وجہ نہیں گرا سکتے. مجبوریاں یہ الگ الگ ہیں. قال ابن حبان کہتے ہیں فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، کہ اسقاط کا حلال ہونا، بچہ گرانے کا حلال ہونا، یہ عذر کی حالت پر مبنی ہے، اور عذر کی حالت بہت غور و فکر کے بعد سمجھی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ بچی پیدا ہوگی تو شادی کرانا پڑے گا، اور بچہ پیدا ہوگا تو پریشانی ہوگی، ایسا نہیں. فإنها لا تعصم اسم القتل، اگر عذر ہے تو قتل کا گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر جان آ گئی ہے اور شناخت ہو گئی ہے، پہلے ہم آج سے 20 سال پہلے قانون نہیں تھا کہ بچے لڑکے اور لڑکی کی شناخت کرے یا نہ کرے، شناخت کرے تب بھی ٹھیک اور نہ کرے تو الٹراساؤنڈ نیا آیا ہوا تھا. لیکن الٹراساؤنڈ آتے ہی لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ جتنی لڑکیاں ہیں سب کو لوگ ثابت کر دے رہے ہیں، لڑکی ہوتے ہی ثابت کر دے رہے ہیں. اور لڑکی ہونا کب معلوم ہوتا ہے؟ 5 مہینے کے بعد معلوم ہوتا ہے. 5 مہینے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اس سے پہلے انڈے رہتے ہیں، وہاں معلوم نہیں رہتا ہے، گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. 5 مہینے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے. تو اس زمانے میں بہت ساری لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا اور ثابت کر دیا گیا. تو حکومت نے قانون بنایا کہ الٹرا ساؤنڈ والے ڈاکٹر مذکر اور مؤنث، میل فیمیل، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پہچان نہیں بتا سکتے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا کہ دیوبند میں باہر بہت بڑا سا لکھ کر کے لگائے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیوں لکھ کے لگایا ہے؟ کہا حکومت کا قانون ہے کہ باہر بورڈ لگا دو کہ یہاں مذکر اور مؤنث کی، لڑکا اور لڑکی ہونے کی شناخت نہیں کی جاتی. میں نے کہا کہ پھر لوگ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پھر بھی لوگ کرتے ہیں اور سیٹ پہ آتے ہیں تو ہم پچھلی تاریخ لکھ کر کے ان کو رپورٹ دے دیتے. کون سی تاریخ؟ جس تاریخ میں قانون نہیں بنا تھا. اب بھی زبانی بتا دیتے ہیں ڈاکٹر، اور زبانی بتانے کی وجہ سے لڑکیوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ہم ہندوستان میں لڑکیوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شادی کیسے کریں گے. عرب میں اور افغانستان وغیرہ میں لڑکوں کے لیے مشکل ہے کہ شادی کیسے ہو. لڑکیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں لڑکوں کے لیے مشکل ہے شادی کیسے ہوگی. ایک لڑکا رو رہا تھا، کیا بات ہے رو رہا ہے؟ اے حضرت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور 3 لاکھ مہر ادا کرنا ہے، اور مہر ادا لینے کے لیے پورا خاندان آ جاتا ہے، سر پہ سوار ہو جاتا ہے کہ وہ مہر لے کر کے آؤ. 3 لاکھ روپیہ، ایسا غریب بچہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 3 لاکھ مہر ہے. تو افغانستان وغیرہ میں لڑکیوں کی شادی کے لیے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن اس زمین میں اللہ کی عجیب برکت ہے کہ چونکہ جہاد کی زمین ہے تو لڑکے اور مجاہدین شہید ہوتے ہیں، تو رب العالمین صرف لڑکے ہی زیادہ دیتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں وہاں لڑکے پیدا ہوتے ہیں، لڑکیاں مشکل سے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ان سے کام لینا ہے. تو اللہ کی پلاننگ ہے دنیا میں کہ اللہ لڑکا دیں گے یا لڑکی دیں گے. ہماری پلاننگ غلط ہے. ہم جو کر رہے ہیں پلاننگ، یہ اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.